نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز و مکرم و محترم قابل اکرام طلباء عظام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا کرم احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا انسانیت کے اندر، پوری دنیا کے اندر سے جس میں نہ جانے کتنے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری طرح ان لوگوں میں سے ہم کو چنا ہے اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، اپنی قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے محلے میں سے ہم کو چنا، ہماری گلی میں سے ہم کو چنا، ہمارے گھر میں سے ہم کو چنا نا، اسی لیے چنا تاکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں، ہم قرآن کی خدمت کریں۔ ہر ایک دنیا میں سے ہر ایک انسان اس کا اہل نہیں ہے، ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا، ہر ایک کے پاس یہ پاور نہیں کہ وہ دین کی خدمت کر سکے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے صرف وہی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو چنے۔ قرآن مجید میں ابھی میں نے آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میں آپ کو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا بنیامین صاحب وستانی، ناظم مدرسہ، استاد محترم، روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد وہاں پر مصلی کے اوپر مائک لے کر بیٹھتے تھے، ذکر کراتے سب کو، ذکر کرانے کے بعد، ذکر کرانے کے فوراً بعد پھر دعائیں پڑھایا کرتے تھے، مختصر چھوٹی چھوٹی سی دعائیں پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا ان دعاؤں کو پڑھو، یہ دعائیں تمہاری شام ہونے تک حفاظت کریں گی۔ اس طرح سیکریٹری کسی بڑے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم میں بھی ایک آیت ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ آیت صحیح پڑھا ہوں میں نے کہ اللہ رب العزت کے حفاظتی بندے انسان کے آزو سے، اس کے بازو سے، اس کے اوپر سے، اس کے نیچے سے وہ گھیر لیتے۔ قرآن میں پورا ایسا ہے، آزو بازو اوپر نیچے، پورا قرآن میں یہ آیت جو ہے نا اس کے اندر اس کا ترجمہ یہ گھیر لیتے اور اس کی حفاظت کرتے رہتے۔ جو بھی اچانک مصیبت اس کے اوپر آتی ہے اس سے اس کو بچا لیتے۔ اگر کوئی دیوار گر رہی ہوتی ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے، فرشتے اس کو بچا لیتے۔ کوئی کنویں میں گر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کو بچا لیتے، ایکسیڈنٹ سے فرشتے اس کو بچا لیتے۔ کوئی موذی جانور اگر اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کاٹ رہا ہے تو اس کو کاٹنے سے فرشتے اس کو بچا لیتے۔ فرشتے ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اللہ کے حفاظتی فرشتے سیکریٹری کے طور پر ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے فرشتے ہمارے قریب سے دور نہ جائیں گے، فرشتے اور ہماری حفاظت کرنے والے بن جائیں گے۔ میں نے آپ کو دعائیں بھی بتائی، دعائے انس جس کو ہمارے مدرسے میں اکثر طلباء کو دعا یاد ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی کا واقعہ سنایا تمہارے کو میں نے کہ حضرت کے ڈرائیور کو گولی لگی تھی، پچھلے سال کی بات ہے۔ حضرت کہہ رہے تھے کہ میں یہ دعا پڑھا، اپنے پورے گھر والوں کو پڑھایا میں نے، تو ہمارے پورے گھر والے حفاظت سے رہے، میں بھی حفاظت سے رہا، کسی کو گولی نہیں لگی۔ تو دعاؤں کی برکت انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، دعاؤں کی عادت۔ ناظرین صاحب بھی خود فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ مجھے دواخانوں میں جاتے دیکھتے نہیں ہوں گے میرے بچوں کو لے کے۔ ہمارے ناظرین صاحب بولتے تھے کہ تم میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو لے کر مجھے زیادہ دواخانوں میں جاتے ہوئے دیکھتے نہیں ہوں گے، اسی لیے میں زیادہ نہیں جاتا کہ میرے گھر میں بیماری آتی ہے۔
اس وجہ سے کہ میں روزانہ میرے بچوں کو، گھر والوں کو دعاؤں کا اہتمام کراتا ہوں۔ جب ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ہم کو اس کی عادت لگیں گی، روزانہ صبح فجر کے بعد پڑھنے کی عادت لگیں گی، رات میں عصر کے بعد پڑھنے کی عادت لگیں گی، تو وہ دعائیں ہمارا صبح تک حفاظت کریں گی، صبح سے شام تک ہماری حفاظت کریں گی، تو یہ عادت منتقل ہوں گی ہمارے گھر والوں میں، ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہوں گی۔ جب یہ عادت منتقل ہوں گی تو ہماری پوری فیملی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گی، ہماری پوری فیملی، ہمارا پورا گھر سکون کے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ماں باپ کو بھی جو بڑھاپے میں تکالیف پہنچتی ہیں، وہ تکالیف سے محفوظ رہیں گے، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ دعاؤں کے فوائد ہمیں زندگی کے ختم ہونے تک کام آئیں گے، زندگی کے بعد بھی کام آئیں گے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالو۔ مختصر سی دعائیں یاد کرو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لو۔ اور کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا کتنی مختصر، بہت ساری دعائیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ مانگتا جا لیتا جا، حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب ہمارے ناظرین صاحب کے رشتہ دار ہیں، ان کی کتاب ہے، ہم نے ان سے ملاقات بھی کی، شیخ صاحب بخاری پڑھاتے مدرسے کی، تو ان کی اتنی زبردست کتاب ہے مانگتا جا لیتا جا، آپ نے دیکھے ہوئے میرے پاس۔ اس کتاب میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور دعاؤں سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے نیچے، اس کو لے کر کبھی پڑھو میرے پاس سے۔ تو دعاؤں کا اہتمام اپنی زندگی میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں فوراً تمہاری دعا سن لیتا ہوں۔ اس بھروسے کے ساتھ تم دعا کر کے تو دیکھو کیسے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، یقین رکھنے کا اللہ کے اوپر۔ اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، جس طرح ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ماں باپ سے مانگتے، چھوٹا بچہ ایسا چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی ماں سے مانگتا، ایسی عادت بناؤ، ہر وقت چلتے پھرتے اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ۔ داعیانہ مانگنے والا اپنا مزاج بناؤ اللہ رب العزت سے، تو دنیا والوں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، ورنہ ایک پیسے کے لیے دنیا والوں کے سامنے لوگ گھومتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے سامنے مانگنے والا نہ بنائے، اپنے آپ سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ سے اگر مانگو گے تو لوگوں کے مانگنے سے دور رہیں گے، لوگوں سے مانگنے سے دور رہیں گے۔ ایک فرشتے کا، وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، صحابی وہاں سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تم کو پتہ ہے کیا مانگ کر گئے؟ کہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے نمک مانگ کر گئے، ان کے پاس نمک نہیں ہے۔ نمک کتنی معمولی چیز سمجھتے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے، اللہ دیتے بھی تھے، غیب سے انتظام کرتے اللہ تعالیٰ، اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے مخلوق کے نظام کو پلٹ دیتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت بہت غیور ہے، اس لیے اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ، ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ سے مانگے بغیر دنیا کی کوئی بھی چیز کو بغیر مانگے حل مت کرو، اللہ سے مانگ کے حل کرو، فوراً حل ہو جائے گی۔ جماعت ابھی تک آئی نہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی 5 منٹ ہی ہوئے، 8 منٹ ہوئے۔ تو اپنا انداز دعائیانہ، روزانہ صبح دعاؤں کا اہتمام کرو۔ دعائیں انس سب نے یاد کر لی، آدھی یاد ہوئی ابھی، دعائیں انس سب یاد کر لو، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ ان فضائل پر بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی تھی تو ان کی کئی اولادیں پیدا ہوئی تھی۔ پڑھے نا تم نے فضائل میں، پڑھے نا نیچے ان کے کتنی اولادیں پیدا ہوئی تھی؟ 100 اولاد، 73 لڑکیاں، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہیں۔ دیکھو لڑکیوں کے لڑکیاں کم ہیں، شاید لڑکے زیادہ ہیں، 73 لڑکیاں، 100 لڑکے، 100 لڑکے اور 73 لڑکیاں، 100 پورے ٹوٹل 100 بچے، 73 لڑکے اور باقی لڑکے، 73 لڑکے باقی لڑکیاں۔ تو الٹا کیسے بول رہے ہو؟ اس پہ تو ایسے لکھا ہوا ہے لڑکیاں 73۔ چلو ایک مرتبہ دیکھ لینا اس کو۔ ہاں تو اپنا انداز دعا کرنے والا انداز اپنا بناؤ، ہر وقت اللہ سے دعا کرنے والے بناؤ۔ کوئی کہہ رہا تھا مجھ کو، جب بھی سبق سنانے اگر جائے استاد کے اس سے پہلے اللہ سے دعا کر لیا کرو کہ اللہ سبق میں غلطی مت نکالیے میری، اللہ کر لیتا قبول۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کرنا مشکل نہیں ہے، ہر چیز آسان اور سہل ہے۔ کدھر تمہارا دماغ؟ شیطان ادھر میرے طرف تمہارا خیال نہیں آنے دے رہا نا، شیطان کی مت سنو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو
صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے. ان دعاؤں کا اہتمام اپن کریں گے تو پھر دوسروں کو کرنے کا حکم کریں گے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.